فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ، اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہاں پر اور ایک بھی اس کی تفسیر ہو سکتی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی معرفت یعنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اور پہچان جس قدر زیادہ بڑی ہوئی ہوگی اس قدر اللہ کی عبادت میں اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر خدا کو پہچانے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت سے اس شخص کی عبادت زیادہ اخلاص والی ہوگی جو اللہ کو کس قدر پہچان کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور پھر بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا کیا پوچھنا کہ آپ کے تعلق سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی سید خنمیر الوہیت یعنی خدا کے دیدار کے سمندر پی گئے پھر بھی ان کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی معرفت اور پہچان ہے، اور یہی معرفت جب ہوتی ہے تو اللہ کی عبادت میں بھی اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ترک دنیا، صحبت صادقین، ذکر اللہ، توکل وغیرہ تمام شریعت کے احکام ہوں یا ولایت کے فرائض ہوں، ان تمام عبادتوں میں اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کا دیدار انسان کے لیے آسان ہو جائے، ورنہ جو عبادت خدا تعالیٰ کے دیدار کے طلب کے بغیر کی جائے وہ عبادت بے جان ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرما دیا۔ اس کی دلیل بھی ہم دے سکتے ہیں کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخر اعمی، یعنی یہ ہے اللہ کا فرمان یوں ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا یعنی دیدار خدا سے بے بہرا رہا وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ بھٹکا ہوا ہے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ وہ بھٹکا ہوا ہے۔ اور آگے دیدار کے تعلق سے اللہ کا قرآن میں فرمان یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جس شخص کو اپنے پروردگار کے دیدار، لقاء یہاں پر اللہ نے جو فرمایا ہے قرآن میں، اس سے مراد اللہ کے دیدار کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو اپنے پروردگار کے دیدار کی آرزو ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے عمل صالح یعنی نیک عمل کے تعلق سے فرمایا کہ عمل صالح کرنے سے مراد اپنی ہستی اور خودی کو ترک کرنا، یہی عمل صالح ہے، ترک دنیا اس سے مراد ہے، یعنی ترک ہستی اور خودی۔ حضرت بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مسعود وہ بزرگ ہستی ہے جنہوں نے باوجود یہ کہ آپ اور آپ کے خاندان کے تمام آبا و اجداد گجرات کے بہت اونچے جاگیردار تھے، آپ کے لیے جاگیرداری کا منصب اور بڑے بڑے عہدے اور منصب داران آپ کے قدم چومتے تھے، پھر بھی آپ کو منصبداری اور جاگیرداری سے نفرت تھی، دنیا داری سے آپ ہمیشہ دور رہے اور ہر وقت خدا تعالیٰ کو پانے کی طلب اور تڑپ میں زندگی گزارتے رہے،
کہ اسی درمیان آپ کی ملاقات ایسی ہستی سے ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے دیدار کا ذریعہ بن رہی تھی۔ وہ ذات اللہ کا خلیفہ معصوم الخطا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ہستی مبارک تھی۔ حضرت بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ہوتی ہے تو حضرت بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو سمندر تھا جو کہ خدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے ٹھاٹے مار رہا تھا، وہ سمندر مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھتے ہی سم گیا، کیونکہ طالب بغیر طلب کرنے والے کو اس کا حقیقی مقصد مل جاتا ہے، یعنی طالب کو اس کے طلب کرنے والا جو دکھلاتا ہے وہ اگر مل جائے تو حقیقی مقصد اس کو مل جاتا ہے۔ حضرت بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حامل بار امانت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک روز مہدی موعود علیہ السلام قرآن کا بیان فرما رہے تھے اور یہ آیت پیش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ تحقیق کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، بس ان سب نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کی صفت بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہے، کیونکہ وہ ولایت کے بار اٹھائے جانے کے بدلے میں شہید کیے جائیں گے، اس لیے بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حامل بار امانت ان کو کہا جاتا ہے، یعنی امانت کا بار اٹھانے والا۔ ایک مرتبہ حضرت بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھا کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کے پاس مقبول ہے یا خدا نے کسی بندے کو یا اس کے عمل کو قبول کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے؟ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی حرص کم رکھتا ہے وہ خدا کے پاس مقبول ہے، اور جو دنیا کی حرص زیادہ رکھتا ہے وہ مردود ہے۔ احمد آباد میں سابرمتی ندی کے کنارے پر ایک ہی وقت میں 12,000 پٹھانوں نے حضرت بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مہدی علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام قرآن کا بیان فرماتے ہوئے وہ آیت قاتلو اور قتلو بیان کر رہے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہوں گے اور قتل کریں گے کا بیان فرما رہے تھے، اور فرماتے ہوئے اس آیت کی شان آپ نے گروہ مہدویہ سے ہی ظاہر کی ہے کہ یہ عمل گروہ مہدویہ سے اس آیت کی شان ظاہر ہوگی۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بندگی میاں شاہ نعمت کے ذریعے پوچھایا کہ جائیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھ کر آئیے کہ وہ خوش قسمت کون مرد ہے جس کو شہادت کی یہ نعمت نصیب ہوگی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے کے سامنے بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ آپ نے آ کر مہدی موعود علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سوال کر رہا ہے وہی اس کا حقدار ہے۔ اس پر بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ بھائی نعمت پوچھنے گئے تھے اس لیے وہی حقدار ہیں، یہ سوچ کر نہایت ہی افسوس کرنے لگے، اور اسی افسوس میں انہوں نے یہ سوچا کہ کاش یہ نعمت مجھے مل جاتی، مگر
مہدی موعود علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو مہدی موعود علیہ السلام نے واضح کیا کہ بھائی سید خنمیر پوچھنے والے تم تھے، بھائی نعمت کو تو پوچھنے کے لیے درمیان میں آپ نے وسیلہ بنایا تھا، جو تمہارا سوال پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ الغرض بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کی امانت بنے اور راہ خدا میں آپ نے شہادت پائی اور 3 جگہ دفن ہوئے۔ آپ کا سر پٹن میں، جسم سدراسن میں، اور سر کی پوشت اور ہڈی یعنی چمڑی چاپانیر میں ہے۔ بالآخر شہادت کے اس عنوان سے ہمیں یہ نتیجہ لینا ہے کہ حضرت بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر بزرگ نے مہدویہ تعلیمات اور عقیدے کے باغ کو اپنا خون دے کر اس باغ کو سینچا ہے، اور حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے گنج شہداء اور دوسرے شہداء مہدویہ جیسی جلیل القدر ہستیوں نے بھی اپنے اپنے عمل اور شہادت کے ذریعے ملت مہدویہ کی باڑ کو مضبوط کیا ہے، مگر آج کل اطراف و اکناف سے غلط عقیدوں کا پانی ہمارے بزرگان دین کی روش اور عقائد کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور کچھ کمزور عقیدے کے لوگ اس کی طرف بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں بھی اپنے عقائد کو، ان بزرگان دین کی قربانی کو ضائع نہیں دینا چاہیے، اس لیے اپنے عقائد کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بطفیل خاتمین کے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خلیفۃ اللہ کی بتلائی ہوئی تعلیمات سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک الرؤوف الرحیم۔